اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فار آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں، ایک ایسا تعویذ اور ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس سے بانجھ پن کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بانجھ پن کا مکمل علاج ہے، نورانی علاج، دیسی علاج ہے، یا جو میڈیسنز وغیرہ ہیں وہ الگ ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ اسلامی نقطہ نظر سے ہم آپ کو آج تعویذ بھی ایک بتائیں گے اور وظیفہ بھی بتائیں گے جس سے بانجھ پن کا مکمل خاتمہ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہم نے 2 باکسز بنائے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں چند الفاظ لکھے جائیں گے، وہ میں آپ کے سامنے ہی لکھوں گا، پھر میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیوز کو یوٹیوب پر ہی مکمل دیکھیں۔ تو چلتے ہیں، عمل شروع کرتے ہیں، تعویذ کو، نقش کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو رائٹ سائڈ پہ ہے، اس میں ہم نے اوپر کی طرف لکھنا ہے سوہ، سین، واو اور سوراخوں والی ہے، یہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے اس کے لکھنا ہے سر، واو اور پھر سر، اس طرح سے لکھنا ہے سین رے، واو سین رے۔ اب ہم دوسرے خانے میں آ جائیں گے۔ یہاں ہم نے سواد سے لکھنا ہے سراہ، اور اس کے بعد آگے لکھنا ہے جمی، سراہ جمی، اور اس کے نیچے سین رے سر اور سین رے سر۔ یہ آپ کا نقش مکمل ہو گیا۔ اس کو آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے۔ دوستو، اس نقش کو بنا کے اس کو کسی بھی کلر سے بنا سکتے ہیں آپ، بلیک سے بھی بنا سکتے ہیں، بلو سے بھی بنا سکتے ہیں، ریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو الگ کرنا ہے، اور الگ کرنے کے بعد اس کا طریقہ کار ایسے ہوگا کہ یہ کاغذ ہے، اس کو آپ درمیان سے ایسے فولڈ کریں گے، یہ درمیان سے ایسے ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں، ایک دوسرے کے اوپر جب یہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ فولڈ کر کے تعویذ بنا کے اس کو پلاسٹک کور کر کے اس میں ڈوری ڈال کے، کپڑا بھی اوپر لگا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ ڈوری لمبی ہوگی اور اس تعویذ کو پھر خاتون جو ہے وہ اپنی ناف کے اوپر باندھے گی، پیچھے کی طرف گانٹھ لگا دی جائے گی اس ڈوری میں، تعویذ ناف کے اوپر آ جائے گا۔ یہ تعویذ اس نے پہن لینا ہے، لیکن پاکی کی حالت میں پہننا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں پہننا۔ جیسے ہی وہ اپنا سر پاک کرے گی مینسز سے فارغ ہونے کے بعد، اس کے بعد یہ تعویذ بنا کے اس کی ناف پر باندھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد پڑھنا آپ نے کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو لکھ کر بھی دے دیتا ہوں۔ سامنے ایک چھوٹی سی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا بھی میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے آیت مجھ سے سن لیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 کا، یہ آخری حصہ ہے، مکمل آیت نہیں ہے۔ اور ہم نے اس کو کرنا یہ ہے کہ 41 دن تک آپ نے کسی میٹھی چیز پر پڑھنا ہے، کوئی بھی ایسی میٹھی چیز جس کو دونوں میاں بیوی آسانی سے کھا لیں، ایسی چیز پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے گا۔ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے 300 مرتبہ اس آیت کو اس میٹھی چیز پر پڑھ کے دم کیا جائے گا، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی آدھی آدھی وہ میٹھی چیز کھا لیا کریں گے، چاہے وہ 1 پیس ہو یا 2 پیس ہو، اس کے اوپر دم کریں گے، اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے 300 مرتبہ اور اس چیز پر دم کریں گے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مل کر اس کو آدھا آدھا کھا لیں گے۔ اور یہ تعویذ جو بندھا ہوا ہے آپ خاتون کی ناف پر جو بندھا ہوا ہے، اس کو آپ نے نہیں اتارنا کسی بھی حالت میں، پلاسٹک کور اس کو ضرور کر لینا ہے۔
और उसके बाद अगर इस दौरान औरत नापाकी की हालत में चली जाए तो उतने दिन इस तावीज़ को उतार कर रख दिया जाएगा। और उसके अलावा ये जो आयत आप पढ़कर मीठी चीज़ रोज़ाना खा रहे हैं, इस अमल को भी रोक दिया जाएगा। जब पाक साफ औरत दोबारा हो जाए फिर दोबारा से ये तावीज़ भी बांध लेना है और इस आयत मुबारका को भी पढ़ना शुरू कर देना है। ये जो अमल है आयत को पढ़ने का, इसको आपने 41 दिन पूरा करना है। यानी आप जब नहा धोकर फारिग हो जाएं, उसके बाद जब आप इस अमल को शुरू करेंगे, वो जितने दिन आपको मिलते हैं, 20 दिन मिलते हैं, 22 दिन मिलते हैं, 23 मिलते हैं, वो पढ़ लें। उसके बाद जब नापाकी हो जाए उस दौरान छोड़ दें और फिर दोबारा पाक साफ होने के बाद फिर इसको शुरू कर लें। 41 दिन आपने इसको पूरा करना है। तावीज़ भी 41 दिन आपके पास मौजूद रहेगा और अपनी जगह पे मौजूद रहेगा जहां मैंने बताया है। इंशाअल्लाह ताला फिल अजीज़ 41 दिन आयत पढ़ने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, लेकिन तावीज़ बंधा रहेगा जब तक कि खातून प्रेग्नेंट ना हो जाए। और इस दौरान मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिल अजीज़ इन 40 दिनों में 41 दिनों में हमल बरकरार हो जाएगा, करार पा जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपको मीठी मुराद मिलेगी। ये तावीज़ मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो भी ले लें, को खुद आपने बना लेना है। बिल्कुल आसान सा है, बना के आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला फिल अजीज़ उम्मीद भर आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।